اسلام کی بولتی چل رہی ہے. یہ کون سی طاقت تھی؟ وہ حوصلہ و عزم کون سا تھا ان کے بعد جو انہیں سمندر بھی نہ روک سکے, دریا بھی نہ روک سکے, انہیں آندھیاں اور طوفان نہ روک سکے؟ کون سی طاقت تھی؟ وہی میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کا عشق تھا. وہ اپنی آنکھوں میں بسائے ہوئے حسن مصطفیٰ کو پوری دنیا کی سیر کرتے رہے اور ہر گھر میں, ہر دل میں میرے مصطفیٰ کی عظمت بٹھاتے رہے. آج حالات یہی ہے میرے عزیزوں. دنیا آپ سے لوہا لے رہی ہے. آج بھی دنیا کو یہ پتا ہے کہ ان کے مقابل میں کوئی کھڑا ہونے والا ہے تو تم ہی ہو, ورنہ اتنا زیادہ ہم پر ڈسکس کیوں ہوتا؟ آج ہے کہ سب سے زیادہ ٹارگیٹ ہم ہی ہیں. ایک حیرت کی بات نہیں لگتی آپ کو؟ یہ بھی رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ بیکورڈ ہے مسلمان, تعلیم یافتہ نہیں ہے, سیاست میں کچھ نہیں ہے, حکومت میں کچھ نہیں ہے, ڈپارٹمنٹ میں کچھ نہیں ہے, ایجوکیشن میں بھی کچھ نہیں ہے, بزنس میں بھی زیادہ نہیں ہے, آوارہ گردی میں بہت ہے, نشہ میں بہت ہے, ٹوٹی بکھری ہوئی جماعت ہے. پھر یہ دجالی میڈیا 24 گھنٹے ہم پر بھی کیوں ڈسکس کرتا ہے؟ کیوں ڈسکس کرتے ہو؟ یہ تو بکھری ہوئی قوم ہے, ٹوٹی ہوئی قوم ہے, اس کو چھوڑ دو. نہیں, میڈیا کو معلوم ہے. حال تو یہ ہے میرے عزیزوں, ہم تو ہم ہیں, ہماری قوم یا اسلام اس دھرتی پر آج بھی وہ نام رکھتا ہے کہ ان بڑے بڑے دگجوں کو آج الیکشن کا مدعا بھی گرم کرنا ہو تو ہمارا نام لینا پڑتا ہے. بہتوں کی, بہت سارے نیوز چینل ان کی دکان نہیں چلتی جب تک ہمارا نام نہ لے. ضروری ڈیبیٹ وہی گرم سمجھتے, وہی مسالہ والا ہے جس میں ہمارا نام آ جائے. نماز, روزہ, مسجد, مدرسہ, ٹوپی, داڑھی, برقع, یہ سب جب تک گرم نہ ہو تب تک دکان نہیں چلتی. مدعے تو بہت سارے ہیں, ہم تو نیوز میں اب یہ سننا بھی چھوڑ دیے. ہم کو پتا بھی نہیں کہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا. پہلے نیوز میں یہ سب آتے تھے, اب موسم ایسا ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں چوری ہو گئی, چور پکڑا گیا. وہ ساری نیوز ایک طرف ہے. اب صرف نیوز داڑھی کی ہے, اب صرف برقعے کی ہے. کیا ہم یہ نہیں سمجھتے اس بات کو؟ یہ ساری باتیں کیوں ہیں جس کو 100 سال پہلے اقبال نے بتایا تھا, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زباں ہمارا, اور ان کتوں سے میں کہتا ہوں آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. آپ جب ایک بار لبیک کا نعرہ لگاتے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے محفل کو گرم کیا. اتنی بات نہیں ہے, آپ کو اندازہ نہیں اس فولاد میں طاقت کتنی ہے. زبانوں سے نکلا ہوا ایک جملہ ہی ہوتا ہے لیکن اچھے اچھے محلوں کے چولہے ہلا کر رکھتا ہے. آج سے 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے ایک عالم دین علامہ خادم حسین رضوی ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بزرگ عالم دین, پیروں سے معذور ہے لیکن لبیک کا نعرہ لگاتا تھا تو یورپ بھی تھر تھرا رہا. اور وہاں کی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونے لگ گیا کہ یہ بڑا ڈینجر مولانا ہے. ہم نے پوچھا کہ جس کے پیر بھی نہیں کھڑے ہونے کہ وہ اتنا ڈینجر کیسے ہو گیا, اتنا سخت کیسے ہو گیا؟ پتہ ہے چلا طاقت جو ہے تخت و تاج اور فوج کا نام نہیں, طاقت حقیقت میں عشق مصطفیٰ کا نام ہے, عشق مصطفیٰ کا نام ہے. یہ جو بیداری تمہارے اندر آئے گی یہی انقلاب بھی لائے گی, یہی انقلاب لائے گی. بہت ہو گیا جو ہم بجلی, پانی, سڑک کی مرمت کے لیے نکل پڑتے, بہت ہو گیا ہم اپنے حقوق کے مطالبوں کے لیے راستوں پر آ جاتے. میرے عزیزو, آج یہ عزم کر لو, ہماری زندگی کا کوئی مطالبہ ہے تو ناموس رسالت کی حفاظت ہے. اگر میرے مصطفیٰ کے نام کی عزت برقرار رہ گئی تو پھر میری پوری کائنات سلامت ہے. اگر وہ نام سلامت ہے تو ہماری زندگی کا ہر کام سلامت ہے. یہ ایک مشن لے کر کے چلو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سی طاقت
جس سے پوری دنیا مرعوب تھی، خوفزدہ تھی، آج بھی ہوگی، آج بھی ہوگی۔ مجھے پتا ہے، میں نے اس سے قبل ایک جگہ بیان میں یہ بھی بتایا تھا کہ کہیں سے ہمیں ایک رپورٹ ملی تھی کہ کسی عجائب گھر میں اسپین میں یا یورپ میں کہیں پر ایک اسٹیچو رکھا ہوا جس میں ایک مسلمان سجدے میں ہے، اس کی پیٹھ پر ایک عیسائی ہے اور اس کے کندھے پر ایک یہودی۔ دکھانے والے نے مورتی بنائی ہے، مسلمان نیچے ہے، اس کے اوپر عیسائی ہے، اس کے اوپر یہودی۔ یہودی کتاب لے کر کھڑا ہے، گویا کہ یہ میسج دینا کہ سب پر یہودی حکومت کر رہا ہے۔ لیکن ہم نے یہ سنا تھا کہ ایک یہودی بڑا مفکر دانشور، وہ جب اس اسٹیچو کو دیکھا تو گھبرا گیا اور عجائب گھر کے یا میوزیم کے ذمہ دار کو آ کر کہا کہ اس کو بدل ڈالو، یہ اسٹیچو یہاں سے نکال دو۔ کہا کیوں؟ آپ کون سے دین سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا میں جیو ہوں، میں یہودی ہوں۔ کہا آپ تو سب سے اوپر ہے اس میں، آپ کو فکر کیا ہے؟ کہا یہ بات تو ہے، مسلمان سجدے میں دکھایا گیا ہے، عیسائی اس کی پیٹھ پر ہے، اس کے اوپر ہم ہیں، لیکن اس کا دوسرا میسج یہ بھی نکلتا ہے اگر یہ سجدے سے اٹھ گیا، اگر یہ اٹھ گیا تو کھڑا ہوا بھی سلامت نہیں، اس کے اوپر جو بیٹھا وہ بھی سلامت۔ دنیا کو یہ پتا ہے، دنیا کو یہ پتا ہے، اس لیے ان کو نشے میں رکھو، ان کو نشہ میں رکھو۔ جس دن یہ عشق مصطفیٰ کی گرمی کے ساتھ بیدار ہوا، کوئی آندھی اس کا رخ نہیں موڑ سکتی، کوئی طوفان ان کے عزم کا جواب نہیں دے سکتا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ یہ تھی، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے، یا رسول اللہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ میں اس طاقت کی طرف آتا ہوں اور آپ کو اخیر میں دے کر کے جاؤں گا۔ اللہ کرے کہ ہم سب اسیران جمال مصطفیٰ ہوں، نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کے ایسے گرویدہ ہو جائیں کہ دنیا ہماری آنکھوں کو پھر دھوکہ نہ دے سکے۔ آج تمہاری آزمائش بھی، امتحان بھی ہے، جگہ جگہ تمہارے لیے پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں نکل کر کے آئیں گی۔ کبھی کسی سے مرعوب مت ہونا، کبھی کسی سے خوف زدہ بھی نہ ہونا، نہ دنیا کے حسن و جمال پر اپنا دل دے بیٹھنا، نہ ان کی طاقت و قوت سے خوف زدہ ہو کر کے سمجھوتا کرنا۔ بس اتنی بات یاد رکھو، طاقت چاہے جیسی بھی حکومت کے ساتھ آ جائے، حسن و جمال چاہے وہ عورتوں کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی چکا چاند کے اعتبار سے، کبھی تمہاری آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکے، کبھی دھوکہ نہ دے سکے۔ ہر بات پر صرف اتنا نعرہ تمہارا ہونا چاہیے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور بس۔ اس دولت اور طاقت کی طرف میں تھوڑی سی مثالیں دے کر کے آپ کو سمجھا دوں۔ آپ کو پتا ہے کن باتوں سے خوفزدہ تھی کفار و مشرکین کی حکومتیں اس وقت بھی؟ ایک قاصد عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا تھا، کفار قریش نے بھیجا تھا، جاؤ محمد کے ساتھیوں کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنے جنگ کے سامان انہوں نے بنا رکھے، دیکھاؤ۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مقام حدیبیہ میں، عروہ بن مسعود ثقفی ایک بوڑھا شخص ہے قریش کا،
اور ان کے اندر عزت رکھنے والا قاصد بن کر کے آیا حالات کا معائنہ کرنے کے لیے. جس وقت وہ پہنچا بتایا جاتا ہے کہ اذان ہو رہی تھی اور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذان کے بعد وضو فرما رہے تھے. صحابہ آس پاس بھیڑ لگائے کھڑے ہیں. یہ شخص کہتا ہے میں دوڑ کر کے گیا دیکھوں کہ یہ بھیڑ کس کام کی ہے, کیا مشورہ ہو رہا ہے, کیا میٹنگ ہو رہی ہے. وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے جب وہاں پہنچا تو دیکھا بیچ میں نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور جتنے ارد گرد صحابہ کھڑے ہیں کوئی اپنا دامن آگے بڑھایا ہے, کوئی اپنے ہاتھ آگے بڑھایا ہوا ہے. حضور کا چہرے سے پانی اگر گرتا ہے تو کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لیتا اپنے چہرے پر مل لیتا ہے, کوئی اپنے دامن میں لیتا اپنے پیٹ پر مل لیتا ہے. یہاں تک کہ حضور کی کلی کا پانی بھی صحابہ نے ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہ دیا بلکہ سب جھک جھک کر کے لے لیا کرتے. عروہ بن مسعود ثقفی یہ منظر دیکھتا رہا غور سے. پورا وضو ہو گیا محمد رسول اللہ کا, ان کے دیوانے ان کے پروانے ان کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہ دے. یہاں تک کہ وہ پورا وضو مکمل کر چکے. واپس جب وہ اپنے اہل خانہ آتا ہے وہ قریش کے پاس آ کر کہتا ہے ہاں میں نے دیکھ لیا, معائنہ کر لیا, جائزہ کر لیا, محمد عربی کے آس پاس جو فوج ہے اگرچہ جنگ کا ہتھیار ان کے پاس زیادہ نہیں لیکن دیوانگی میں نے دیکھا جو کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی نہیں دیکھا. بڑے بڑے بادشاہوں کی عزت بھی میں نے ایسی نہیں دیکھی. پوچھا قریش نے کیسی وہ عزت کرتے ہیں. عروہ بن مسعود نے کہا تم محمد سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو, ان کے دیوانوں سے بھیڑنے کا ارادہ چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کے عاشق ان کے وضو کے قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تو ان کے خون کا قطرہ کب وہ زمین پر گرنے دیں گے. سبحان اللہ. یہ دیوانگی ہے, یہ محبت کا اعلیٰ پیمانہ ان کے پاس ہے. عزیزان گرامی وقات یہی بات میں کہتا ہوں, گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی. اسی بات کو دیکھ کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں کا یہ عزم اور حضور کی اعلیٰ محبت ان کے سینوں میں دیکھ کر دنیا آج بھی تھراتی ہے. امریکہ کا ایک ایتھلیٹ ابھی اسلام میں داخل ہوا اور ایک بڑا کھلاڑی اور اسلام قبول کیا. اس نے ایک بڑے اچھے اسٹیٹمنٹ دی. اس میں سے ایک جملہ میں آپ کو کہتا ہوں. اس نے کہا میں تو ایتھیسٹ تھا, میں ملحد تھا, ناستک تھا, میرا کوئی دین دھرم تھا ہی نہیں, میں وشواس کرتا ہی نہیں تھا کوئی خدا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں. زندگی بہت بیت گئی لیکن اس کے بعد میرے دماغ میں یہ بات آنے لگی دنیا میں اتنی برائیاں ہیں, بہت ساری چیزیں بری لگتی ہیں تو کچھ تو اچھائیاں بھی ہوں گی, ایسا تو نہیں کہ صرف برائیاں ہوں گی. وہ کہتا ہے پھر برائیوں کے بدلے میں اچھائیاں ڈھونڈنے لگا اور میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا مجھے اچھائیوں کی جڑ مدینے میں جا کر ملی. سبحان اللہ. سنیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں ملی. اب بات یہ ہے میں اس کے اسٹیٹمنٹ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جملہ یہ تھا کہا میں نے دنیا میں آج تک ایسی اتنی حساس قوم نہیں دیکھا جو اپنے دین کے لیے, اپنے مذہب کے لیے یا اپنے رسول کے لیے اتنی حساس ہو کہ اسے جان کی بھی پرواہ نہیں. ایسی اگر کوئی قوم دنیا میں بستی ہے تو صرف مسلمان قوم. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یہی جملہ اسی طرح کا جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے, لینن کا انقلاب, مارکسزم کا انقلاب اور سوشلزم کا انقلاب, تحریکیں بہت ساری آئی لیکن جو تحریک لے کر کے آیا تھا اس کا فاؤنڈر جب تک تھا اس تحریک میں زندگی تھی, لوگ اس کے فالوور اس کے زندہ تھے, لیکن اس شخص کے مر جانے کے بعد وہ تحریک بھی ٹھنڈی پڑ گئی, وہ تنظیم کے اندر بھی جان ختم ہونے لگی. لیکن جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے ایک تحریک نکلی تھی مکہ کی گلیوں سے اور وہ مدینے میں جا کر اسٹیبلش ہو گئی اور پھر پوری دنیا میں پھیلی. اس تحریک کا نام اسلام تھا. 14 صدیاں گزر گئے, اسلام کی دعوت پیش کرنے والے محمد عربی انتقال کر چکے, وہ اپنی قبر میں جا چکے, باوجود اس کے اس تحریک میں آج تک کبھی مدھم ہونے والی بات بھی نہ دیکھی. ہر دن آتا ہے اس تحریک کی قوت میں اضافہ ہی ہوتا ہے. جارج برنارڈ شاہ کوئی مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے. وہ کہتا ہے میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں
तुम्हारे अंदर इतने जज्बात हैं, इतनी हसासियत है, क्या तुमने मोहम्मद अरबी को देखा है? क्या उनके जमाने को पाया है? हर कोई कहता हमने देखा तो नहीं, हमने उनका जमाना पाया तो नहीं। चाक बदमाशा कहता है जब देखा नहीं, जब जमाना पाया नहीं, तब ये हाल है। देखा होता तो ये बंदा क्या कर जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस बात इतनी है मेरे अजीजों, हमने देखा तो नहीं लेकिन देखने की तमन्ना है या नहीं? हर आंख तड़पती है मेरे आकाओं की मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते बड़े दिन हो गए हैं घर को सजाते सजाते। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह। हर मुसलमान की तमन्ना। अब आओ, मैं उसी हुस्न मुस्तफा का असीर बनाने के लिए ये बात छेड़ा हूं। हमारे पास कुछ हो या ना हो, दुनिया ताने बहुत मारती है, हमसे भी ये कहते हैं आगे पीछे कौन है, कितना सपोर्ट है। हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो सब कोई नजर नहीं आता, कोई नहीं होता। आज के इस वक्त मैं आपको बताऊं, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, उलमा मौजूद हैं तहदीस नेमत के तौर पर। बगदाद मुकद्दस में कई उलमा से मुलाकात हुई। एक आलिम दीन जो पड़ोसी मुल्क के, वो कहने लगे आप तो ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां की खबरें हमें आती हैं तो हम परेशान होते हैं, मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या है? यहाँ तो हालात बड़े डेंजर हैं, हर जगह यहाँ पर जुल्म दिखाई देता है, सोशल मीडिया को देख कर कहते हैं। ऐसे दौर में आप खुल करके इतना कैसे बोल पाते हैं कि आपको आजादी है, हर जगह वहां घूम कैसे पाते हैं? मैंने गौसे पाक के दरबार में उनसे यही कहा था, हमें भी पता है हालात बड़े खराब हैं हमारे मुल्क के, यहाँ बहुत सारे अब जहर फैल चुका है, बावजूद उसके खौफ भी दिल में नहीं आता। उसकी वजह सिर्फ इतनी है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ऐ मुसलमानों, मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूं ये है, दुनिया तुमसे कल उठ करके कहेगी तुम्हारे पास बचा क्या है? हुकूमत का कोई ओहदा सब छीन लिया गया, 700 साल हुकूमत कर चुके थे, कुर्सियां खत्म हो गई। इस बात का कल्क ना हो, अफसोस ना हो, तुमसे तुम्हारी जायदादें, तुम्हारी मीरासें खत्म कर दी गई, तुम्हारी जमीनों पर नाजायज कब्जे हो गए, तुम्हारी मस्जिदों के मीनार गिरा दिए गए, खानकाहों के माबदों के चादरें खींच करके वहां पर बड़ी भी हुर्मतियां हो गई, हमारी बच्चियां, हमारी औरतें नीलाम हुई, हमारा इज्जत का यहां पर इन लोगों ने इस तरह से बखेड़ा उड़ाया। सब अपनी जगह पर बार बार तुम्हें ताने दिए जाएंगे, तेरे पास बचा क्या, तेरे पास बचा क्या? आजा, इसी में अब तेरी भलाई है। कल को हमारा झंडा उठा लेना और गले में पट्टी डाल लेना, और कभी केसरी पट्टा, कभी नीला पट्टा, कभी लाल पट्टा, इसी में इज्जत है। कभी तुम इन बातों पर धोखा मत खाना। ऐ नौजवानों, याद रखो, दुनिया अगर तुझे कहती है सब लुट गया है, हमारे पास आ जाओ, तख्त भी मिलेगा, ताज भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, वजारत भी मिलेगी, मिनिस्ट्री भी मिलेगी, सबको ठोकर मार देना और कहना ले लेना सारी दुनिया, मुझे मेरा गुंबद खतरा काफी है, जो कल भी था और आज भी मेरे पास है, इसलिए कि अपना सब कुछ गुंबद खतरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। उस दुनिया को ये बताओ सब लुट गया है, मुझे इस बात का कल्क नहीं, लेकिन जब कभी कोई मुअज्जिन पुकार कर कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे अंगूठे लबों तक चले जाते हैं और आंखों को लगा लेता हूँ, चूम करके लगाता हूँ। अभी आपने भी लगाया ना, मैंने नाम लिया हुजूर का, क्या किसी ने आपको चूमने के लिए कहा? नहीं। किसी ने ऑर्डर दिया? नहीं। नबी का नाम लो तो अंगूठे चूम लो और लगा लो। आपको किसी ने यहाँ से पुकार कर कहा? नहीं कहा। मैं इधर से नाम लो, तुम्हारी उंगलियों पे इख्तियार उठती है, सुभान अल्लाह, बगैर चाहे उठती है। यह इस बात की अलामत है इश्क़े रसूल अभी मरा नहीं है, सुभान अल्लाह, दिल में अभी भी वो जागा हुआ है। हुजूर के नाम पर उंगलियों का बेइख्तियार हरकत करना और लबों से चूम करके आंखों को लगा लेना,
یہ علامت نظر آتی ہے اب بھی ہم نے دل میں جمال مصطفیٰ کو بسایا. ان کا نام آتا ہے تو عظمت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. دنیا میں حالات بگاڑے تو گئے لیکن یہ واپس آ سکتے ہیں اسی بات پر جس کو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفات ہوئی. بس اس بات پر تمہاری سارے مسائل کا علاج کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ساری دنیا تمہاری طرف ہے. میں آپ کو بتاؤں جو صحابہ کرام میں عشق کا اور محبت کا عظیم پیمانہ تھا اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ہماری زندگی میں مل گیا تو ہمارے وارے نیارے ہیں. ہماری زندگی کے گزارنے کے اسلوب بدل جائیں گے, طریقے بدل جائیں گے, تمہاری راتیں میٹھی ہو جائیں گی, تمہارے دن اجالے اجالے. سنو میرے عزیز, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کس بات کو اپنا حقیقی مطمع نظر سمجھتے تھے؟ نماز کے عالم میں. حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ وہ دور ہے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے آخری دن چل رہے تھے. حضور کی وفات سے 3 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نہیں آ رہے تھے, گھر کے اندر ہی نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ کو حضرت ابوبکر صدیق امامت کر رہے تھے. یہ لمحات وہ ہیں جب صحابہ دن بھر حضور کے حجرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر بیٹھے رہتے تھے. ابھی حجرہ کھلے گا وہ آفتاب رسالت چمکے. سبحان اللہ. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت اپنے حجرے سے باہر نہیں آ رہے تھے. بیماری میں شدت ہونے لگی. صحابہ کہتے ہیں ایک نماز کا وقت ہوا, اذان ہوئی, اقامت ہوئی, صفیں لگ گئی, حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھ گئے. آج بھی میں لوکیشن آپ کو بتاؤں یا سچویشن بتاؤں مدینے میں, اللہ کرے آپ سب کو مدینے کی حاضری نصیب. آمین آمین ثم آمین. جب حضور کے مصلے کے پاس آپ کھڑے ہوں گے, ریاض الجنہ یوں قبلہ ہے اور حضور کا حجرہ بائیں ہاتھ کی طرف, یعنی پورا آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف حضور کا حجرہ, وہیں سے دروازہ بھی کھلتا تھا. قبلہ سامنے, حضور کا حجرہ بائیں ہاتھ کی طرف ہے. صحابہ کی صفیں لگی. حدیث پاک میں ہے ابھی نماز شروع ہوئی تھی کہ اچانک نبی پاک کے حجرے کے کھلنے کی آواز آئی یا پردہ کھسکنے کی آواز آئی. جیسے ہی پردہ ہٹا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے تھے. قبلہ ادھر ہے. صحابہ کہتے ہیں ہر صحابی کا چہرہ قبلے سے پھر گیا اور ہر کوئی حضور کو دیکھنے لگا. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں سب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگ گئے. قبلہ ادھر ہے اور صحابہ ادھر پھر ہوئے. یہ آج ظالم وہاں پر تمہیں موڑ کر کے کہتے کعبہ ادھر ہے حضور کی جالیوں کے پاس. یہ جو لال دوپٹے پہن کر گھومتے رہتے یہ سارے وہاں پر وہ جتنے لال دوپٹے والے زبردستی گھما دیتے کعبہ ادھر ہے. تم اگر صحابہ کے دماغ دور میں ہوتے اور ان صحابہ کو کہتے کہ کعبہ ادھر ہے ادھر کیوں پھر, میرے عزیزوں ان صحابہ کی روحوں کا جواب بریلی کا امام دیتا ہے. ان کے عشق کا جواب بریلی کا امام دیتا ہے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. صحابہ کا مطمع نظر چہرے رسول ہوا کرتا. وہ اسیران جمال مصطفیٰ تھے. وہ کہتے نماز میں ان کا خیال آ جائے تو نماز خراب ہوتی. نعوذ باللہ, معاذ اللہ. یہ کس گدھے اور بیل نے اس کلام کو لکھا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے نماز اللہ کی ہے. اگر تصور میرے مصطفیٰ کا آئے نماز میں خرابی نہیں بلکہ نماز کا حسن بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. نماز کا حسن بڑھ جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار ایک صحابی کو آواز دے رہے, وہ نماز پڑھ رہے تھے, وہ آئے نہیں. 2 بار حضور نے آواز دی, سلام پھیر کر نماز ہونے کے بعد آئے اور پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ کہا میں نے تو کافی دیر پہلے بلایا, ابھی آ رہے ہو؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. میرے آقا نے فرمایا کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟
استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تب آ جاؤ۔ اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا نماز میں بھی اگر آپ بلائے تو آ جاؤ؟ سنو مسئلہ ہے۔ کہا ہاں، 2 رکعت ہوئی تھی اگر 4 رکعت والی نماز میں نبی نے بلایا اسی وقت چھوڑ کر کے حاضر ہو جاتے۔ اور رسول اللہ اگر تمہیں کسی کام کے لیے بازار بھیجتے، سامان خریدتے، لوگوں سے بات چیت کرتے، سامان لا کر گھر پہنچا دیتے، اور واپس آ کر تمہیں اپنی نماز پہلے سے دہرانے کی ضرورت نہیں، جہاں سے چھوڑے تھے وہیں سے کمپلیٹ کرو۔ سبحان اللہ، نماز خراب نہیں۔ کیوں؟ جتنی دیر تم نے یہ 2 رکعت کے بعد کام کیا وہ سب اطاعت رسول میں کیا، اور اللہ فرماتا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کیا گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنو، میں جو بات کہہ رہا ہوں بار بار تنبیہ کر رہا ہوں وہ یہی ہے، ان صحابہ کے پاس جو طاقت تھی وہ جمال مصطفیٰ کے اسیر تھے، سبحان میرے مصطفیٰ کے حسن کے اسیر تھے۔ کاش اگر آج ہماری آنکھیں اس بات کے انتظار میں راتیں گزاری کہ وہ نبی اب آئیں گے کہ کل آئیں گے، دیکھنا پھر زندگی گزارنے کے طور طریقے بدل جائیں۔ سبحان اللہ۔ تمہیں مزید کسی نصیحت کرنے والے ناصح کی ضرورت نہیں، کسی بات کرنے والے مقرر کی ضرورت نہیں، بس تمہاری طلب اور تڑپ بڑھ جائے۔ آج سے اتنی دعا کرو جو شہزادہ اعلیٰ حضرت نے کیا تھا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں، سبحان اللہ، ہمیشہ نقش رہے ہوئے یار آنکھوں میں، سبحان اللہ۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنے اندر اتنا عشق پیدا کرو کہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو فنا پہ رسول تھے، انہوں نے کہا پھر ڈر کسی بات کا نہیں ہوتا، جب حضور کو بسا لیتے ہو ڈر کسی بات کا نہیں ہوتا، ڈر کسی بات کا نہیں ہوتا۔ ہم نے محسوس کیا ہے، میں خود اپنی پرسنل بات بتاؤں، جب جب نبی پاک کی عزت اور ان کی ناموس پر بات کرتے ہیں، اللہ شاہد، اللہ گواہ ہے، بال برابر بھی خوف نہیں آتا۔ ہم اپنے حق کے لیے اگر کہیں لڑنے کے لیے نکل پڑے، زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، ہو سکتا ہے ڈرنا پڑے کہ سامنے والا حاوی ہو جائے گا، کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے پڑیں گے، جیل میں جانا پڑے گا، وہاں ڈر لگتا ہوگا، لیکن حضور کے نام پر جب بھی بات کرے کوئی خوف نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ بے اس کی شک، وجہ کیا ہے؟ ان کی محبت ایسی ہے جو ہر خوف سے آزاد کرتی ہے، ہر خوف سے آزاد کرتی ہے۔ آج مفتی اعظم ہند کی وہ بات یاد کر کے میں بتا رہا ہوں، اگر اتنی محبت ہو جائے حضور سے کہ یہ دنیا کے کتے تو اپنی جگہ پر، یہ کیا ڈرا سکے، یہ کیا تمہیں بہکا سکے، وقت کے فراعنہ، وقت کے نمائندہ بھی تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، نمرود و فرعون جیسی طاقتوں والے، اگر حقیقت میں تم نے اپنے سینے میں حضور کو بسا لیا۔ کیوں؟ جو حضور کو بسا لیتا ہے اسے پھر سب سے زیادہ بات کس بات کی نکل جاتی ہے؟ وہ مرنے سے بھی ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک، اور دنیا سب سے زیادہ اگر تم کو ڈرائے گی تو کس بات سے؟ موت سے۔ سب سے بڑی سزا دنیا میں کیا ہے؟ موت۔ موت ہے۔ مرنے کے بعد اور کیا سزا دیں گے؟ ایک ہی موت ہے، ایک ہی موت ہے۔ لیکن عاشق رسول جو ہوتا ہے وہ موت کو حادثہ نہیں تحفہ سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک، عاشق رسول کا یہ مسلک ہے، ادھر آنکھیں بند ہوگی ادھر محبوب کی زیارت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی طلعت کو دیکھا تو جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، یہ خوف بھی نکل جاتا ہے، حضور کا عاشق مرنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ اسی لیے کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے 7 دن تک جسم پر استری پھیرا، گرم استری، جب چمڑی جل جاتی تھی تو رات کو نمک چھڑکتے تھے، لیکن اس کے حوصلے کو خرید نہیں سکے، اس عالم ربانی کو خرید نہ سکے۔ 8 دن کے بعد جب سولی پر چڑھانے کے لیے انگریز مراد آباد شہر میں لے جا رہے، کفایت علی کافی سے کہا جسم جلا ہوا ہے،
پھانسی پر لٹکنے والے. پوچھا کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا ایک خواہش ہے کہ نعت رسول پڑھ لوں. سبحان اللہ. پھانسی پر لٹکنے سے پہلے عاشق رسول پھندے سے بھی نہیں گھبراتا. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے. وہ پھندا لٹک رہا تھا. کفایت علی کافی کی زبان پر یہ اشعار تھے, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب بنا ہو جائیں گے کافی ہو, لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تحفظ ناموس رسالت, تحفظ ناموس رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سیدنا عمر ابن خطاب مجلس میں بیٹھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلدی جلدی باتیں میں اپنی کمپلیٹ کر رہا ہوں. قبر کے عذابات یا قبر کے سوالات کے متعلق حضور بیان کر رہے تھے کہ جب کبھی کوئی مرتا ہے اسے قبر میں رکھ کر کے لوگ چلے جاتے ہیں, دو فرشتے آتے ہیں نیلی آنکھوں والے, کالے چہرے والے, اور اسے سختی سے اٹھا کر سوالات کریں گے. ہر قبر والے کو جواب دینا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے پوچھا کہ اے عمر, جب قبر میں تمہیں فرشتے پوچھنے آئیں گے تم کیا جواب دو گے؟ سنو ایک عاشق رسول کیا کہتا ہے. عمر ابن خطاب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ سوالات کیا کریں گے, جوابات ہم کو کیا دینا ہے, یہ میں بعد میں دیکھتا ہوں, پہلے آپ مجھے یہ بتائیں آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت مرنے کے بعد قبر میں بھی باقی رہے گی؟ حضور پاک نے فرمایا اے عمر, دنیا والوں کی محبتیں ختم ہو جائیں گی, لیکن مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی باقی رہے گی. عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سند دے دی, اگر آپ کی محبت موت کے بعد بھی باقی رہے گی تو پھر یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے, میں خود منکر نکیر کو نپٹ لوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں دیکھ لوں گا. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. مفتی اعظم ہند نے بھی اسی طرح کا جملہ کہا تھا کہ فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو, اعلیٰ حضرت کا بیٹا مفتی اعظم کہہ رہے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو, جواب کیا دینا چاہیے؟ مفتی اعظم کہتے ہیں لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. سبحان اللہ. لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. عزیزان گرامی وقار, یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ اسلاف بے خوف تھے, بے باک تھے, تو وجہ یہ تھی کہ ان کا سینہ عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا تھا, محبت مصطفیٰ سے بھرا ہوا تھا. مرنے کا خوف مت کرنا, جلنے کا خوف, لٹکنے کا خوف, مارے جانے کا خوف نکال. مسلمانوں کو حق کے ساتھ جینا ہے اور میرے مصطفیٰ کی عظمت کو سینے لگا کر جینا. آپ کو پتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا, کہا کہ سنا ہے کافر کی موت الگ ہوتی ہے اور ایک مومن کی روح جب نکالی جاتی ہے تو فرق ہوتا ہے. کہا بہت فرق ہوتا ہے. کافر کے لیے تڑپ ہے, درد ہے, روح نکالنے کے لیے ایک ہی فرشتہ آتا ہے, لیکن مومن کے لیے بڑی آسانی ہے. پوچھا ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے؟ امام اعظم نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے, سمجھ میں آئے. توجہ, وہ گیا پورا سورہ یوسف پڑھا, اس میں کئی آیت نہیں ملی کہ روح نکالنے کے بعد اس کا منظر الگ, اس کا منظر الگ. کہا کہ مجھے تو یہ واقعہ کہیں نہیں ملا. اس کے بعد امام اعظم نے پوچھا سورہ یوسف میں کیا پڑھا؟ اس نے کہا یہ واقعہ تو پڑھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ایسا تھا کہ زلیخا نے ایک بار, کیمرہ بند کرو بول رہے وہاں سے, بند کرو, بند کرو, ادھر فوکس نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تعلیمی بیداری کانفرنس پیر طریقت رہبر راہ شریعت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اکرام نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت حضور امین شریعت
حضرت علامہ قسیم الحق صاحب قبلہ پیر طریقت شہنشاہ تیریت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صوفی قسیم الحق صاحب قبلہ، صوفی قسیم الحق صاحب قبلہ، خلیفہ سرکار گلزار ملت، خلیفہ سرکار گلزار ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی سلمان نصری صاحب قبلہ، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت، تعلیمی بیداری کانفرنس. حضرات میری آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کر کے گنتی ہے کہ موبائل بین کر دیں. جتنے بھی کیمرے والے لوگ آپ برائے مہربانی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ بھائی کیمرہ بند کر دو خدا کے لیے. بس اب آپ موبائل بند کر دو بھائی بند کر دو. درود پاک پڑھیں. میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ. سنو، میں جلدی گفتگو ختم کر رہا ہوں. سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق امام اعظم نے پوچھا اس شخص سے جو پوچھنے آیا ہے کہ موت الگ الگ ہوتی ہے، کافر کی موت الگ ہے، مومن کی موت